بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس ریاض الصالحین کی حدیث کی کلاس گزشتہ اعتبار سے یہ حدیث کی 76 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس کلاس کے اندر کتاب ریاض الصالحین میں سے چیپٹر یا باب نمبر 39 باب حق الجار والوصیت بہ، پڑوسی کا جو نیبرہڈ ہوتا ہے، جو پاس رہنے والا ہوتا ہے، اس کا حق کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں وصیت کیا ہے، اس باب سے شروع کریں گے، جو کہ حدیث نمبر 305 نمبر حدیث اس باب میں شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ ریاض الصالحین حدیث کی کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس طرح کی احادیث جمع کی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے۔ عملاً انسان کو دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے۔ اب جو پیچھے سے احادیث چلتی آ رہی ہیں کہ انسان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ایک خامد بیوی کا آپس میں کیا حقوق ہیں، فلاں فلاں، اور ابھی جس موضوع کو شروع کر رہے ہیں کہ ایک پڑوسی کا ساتھ میں رہنے والا جو دوسرا گھر ہے، اس سائیڈ پہ، سامنے پیچھے، اس کا ایک انسان پہ کیا حق بنتا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے تمام جزئیات پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو انسانیت کی چیزیں ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی ایک دین بنا کے پیش کیا ہے۔ تو باب ہے پہلا جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، باب حق الجاری والوصیت بہ، باب ہے پڑوسی کا حق اور اس کے بارے میں وصیت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جب بھی کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آیات لے کے اس کے بارے میں واضح کرتے ہیں، تو فرمایا قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ اس طرح عبادت کرو کہ اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کچھ بھی نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں تو ساتھ انسانوں کے بھی حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے بعد اگر کسی انسان پہ کوئی لازم چیز آتی ہے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی تعامل، لین دین، ان کے ساتھ تعلق ایک اچھے انداز سے، احسان کے انداز میں کرنا ہے۔ اور اسی طرح وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ والے پڑوسی جو کہ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو ایک الگ سے بنا کے ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ، اور وہ والا پڑوسی یا ساتھ میں رہنے والا، یعنی ساتھ والا گھر جو کہ رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن دوسرا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ،
اور انسان کے ساتھ سفر کرنے والا کوئی اجنبی ہے، کوئی دوسرا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، وما ملکت ایمانکم اور جس کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے غلام، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزوں کو ساتھ ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کے بجا لاؤ کہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو چھوڑ دو، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام لیے ہیں تاکہ انسان کے اندر اہمیت بڑھ جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر یتیموں، اب یتیم رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح مساکین، غربا مساکین، پھر جو انسان کا جو پڑوسی ہے نا، جو انسان کے نیبرہڈ ہے، جو اس کے نیبر میں رہنے والا ہے، اس کو دو انداز سے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے تمہارا رشتہ دار، کوئی بھائی ایک بھائی کے ساتھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انسان کا جو ہے وہ قریبی ہے، اور ایک جو ہے وہ کسی دوسرے کا گھر ہے، اب وہ دوسرا جو ہے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر انسان حسن سلوک کرنے میں، چاہے وہ ساتھ والا مسلمان ہے یا کافر ہے، جب انسان کا وہ قریب ہے تو حسن سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور جو انسان کے غلام ہوتے ہیں ان پر بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس باب میں جو احادیث لے کے آئے ہیں، فرمایا ہے وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں یہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی اللہ کا پیغام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، ما زال جبریل کہ جبریل مجھے ہمیشہ وصیت کرتا رہا ہے، اہمیت دلاتا رہا ہے، بالجار پڑوسی کی، کہ اس کو اہمیت حاصل ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ کہیں اس پڑوس میں رہنے والے کو، اس نیبر میں رہنے والے کو میرے ساتھ وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے، یعنی انسان کی جو جائیداد ہے، جو اس کا گھر ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کی کوئی جائیداد ہے، اب فوت ہونے کے بعد کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے، اتنی زیادہ وصیت کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اسلام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں کتنا بڑا سبق دیا ہے کہ انسان کا حسن سلوک جس کو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، فرمایا وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ وفي رواية له عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال ان خليلي اوصاني اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا طبخت مرقة، جب تم گھر میں کوئی شوربے والی چیز، جب انسان جو ہے کوئی ایسا سالن بناتا ہے گھر میں گوشت کا، مرغی کا، جس میں شوربہ ڈالا جاتا ہے، شوربے کو اس کو مرق کہا جاتا ہے، میم را قاف، مرقتاً، قاف نقطے والا، کہ جب ایسی کوئی چیز بناؤ جس میں شوربہ ہوتا ہے تو اس شوربے کو زیادہ کر دو،
فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، اس پانی کو زیادہ کر دو، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، پانی اس میں زیادہ ڈال دو، کیوں؟ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اپنے پڑوس والوں کو یاد رکھنا، یعنی وہ جو پانی زیادہ ڈالا گیا ہے، جب وہ پانی اور سالن بڑھ جائے گا تو اپنے پڑوس والوں کو بھی کچھ بھیج دینا۔ رواہ مسلمون، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وفی روایت اللہ، ایک دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ قال ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، ان خلیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بتا رہے ہیں، میرے قریبی سے قریبی دوست نے مجھے فرمایا ہے، مجھے وصیت دی ہے۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے؟ اذا طبخت مرقا فاکثر ماءها، جب کبھی کوئی شوربے والی چیز بناؤ، سالن بناؤ، اس میں شوربہ ہوتا ہے تو اس میں پانی زیادہ کر دو۔ ثم انظر اہل بیت من جیرانک، پھر اپنے پڑوس میں کوئی گھر دیکھو جن کو ضرورت ہو، جس میں لوگ لے سکتے ہوں، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوف، تو وہاں ان کے گھر میں بھی ایک اچھے طریقے سے، ایک معروف طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے ان کو بھی وہ چیز دے سکتے ہو تو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اصل میں اور آپ آج ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں انسان کو پڑوس میں کسی فوتگی کا نہیں پتہ چلتا ہے، اس طرح کے حالات میں اور آپ چل رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے احوال کے اوپر غور کریں، دوسرے کیسے جی رہے ہیں، پڑوس میں کیسے لوگ کہتے ہیں، ان کے حالات کیسے چلتے ہیں، فلاں فلاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جب کوئی چیز بناؤ، اب اس دور میں مرق ہوتا تھا، آج کل کوئی اور چیز بھی شروع ہو سکتی ہے، کوئی چیز گھر میں آئی ہے، کوئی فروٹ، کوئی ایسی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ہم لپیٹ کے اپنے پڑوسیوں کو بھیج دیں، تو اس میں انسان کو شرمانا نہیں چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کے اخلاق اور انسان کا حسن سلوک اور انسان کا جو معاملہ ہے دوسروں لوگوں کے ساتھ وہ اور بڑھ جائے گا، لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھ جائے گی، اور پھر وہ لوگ بھی شوق میں دیا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ایسی احادیث ہیں کہ ان پر اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ملتی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، 3 دفعہ فرمایا۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ایسا بد نصیب؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ انسان جس کا پڑوسی، جس کا نیبر میں رہنے والا اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی برائیوں سے، اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے بھی کوئی بات فرما دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ کون انسان؟ پوچھا گیا کون؟ جس کا پڑوس میں رہنے والا اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اگر میرے اور آپ کے کوئی پڑوس میں رہتا ہے
اور میری طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے، کبھی کوئی آوازیں ایسی نکلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی پانی کے ان کے ہاں گرتا رہتا ہے، کبھی کوئی اور چیزیں ان میں پھینکی جا رہی، کبھی گاڑی ان کی جو ہے وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے لگا دی ہے، جس سے ان کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفی روایتین، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ شخص من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوس میں رہنے والا شخص اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیفوں سے امن میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو لفظ بوائق ہے اس کا معنی ہے الغوائل والشرور، یعنی مصیبتیں، شرارتیں، اس طرح کی چیزیں جو انسان چھوٹی چھوٹی بعض دفعہ محسوس نہیں کرتا لیکن پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، یا نساء المسلمات، نساء کا معنی عورتیں، المسلمات مسلمان، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، متفق علیہ۔ فرمایا لا تحقرن، مت حقیر جاننا، مت چھوٹا جانے، جارتن کوئی پڑوس میں رہنے والی عورت، لجارتها اپنی دوسری والی پڑوسن کے لیے، ولو فرسن شاتن، ولو فرسن شاتن اگرچہ بکری کا ایک چھوٹا سا اس کا کھر ہی کیوں نہ ہو، متفق علیہ۔ جو بکری ہوتی ہے اس کے پائے ہوتے ہیں، یعنی اس کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں ان کو الگ سے پکایا جاتا ہے، اور جہاں اس بکری نے اپنا پاؤں ہوتا ہے اینڈ پہ، وہاں پہ 2 اس کے ناخن سے بنتے ہیں، وہ بھی اس کو جو ہے وہ جب یہ پائے جو ہے وہ پکائے جاتے ہیں بکری کے، تو وہ 2 جو اس کے پاؤں والے ناخن والی سائڈ سے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک چیز کو فرسن کہا جاتا ہے۔ فرسن اب وہ 2 ہیں، ایک پائے میں بھی 2 ہیں، تھوڑا سا ناخن اور اس کے ساتھ گوشت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت بھی اپنی دوسری نیبر میں رہنے والی عورت کے لیے چھوٹی کسی کو نہ سمجھے کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو چھوٹی سی کٹوری یا چھوٹے سے برتن میں، چھوٹے سے ڈبے میں ہے، یہ ہم ان کو کیا دیں گے، ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ نہیں، چھوٹی سی چیز ہے تو وہ بھی دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ کے پاس کوئی بڑا پیکٹ ہو پھر ہی جا کے ان کو دینا ہے، نہیں، چھوٹا سا پیکٹ بھی ہے، ایک چھوٹی سی ایس کریم کی ڈبی کی طرح بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے، کوئی ایک گھر والی عورت دوسرے قریب میں رہنے والے گھر کے لیے کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے، اگرچہ ایک بکری کا ایک فرسن ہی کیوں نہ ہو، وہ بکری کا ایک کھر، یعنی اس کو اردو میں ہم کھر بولتے ہیں جہاں پہ وہ کھرا لگایا جاتا ہے، یعنی اس کا پاؤں رکھتے ہیں بکری اور اس کے آگے 2 سائڈیں بن رہی ہوتی ہیں ناخن کی، تو ایک وہ جو فرسن ہے فرمایا اس کو بھی حقیر نہ جانا جائے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی ہدیہ میں دے دی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے اس باب میں وعنہ رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنع جار جارہ ان یغرس خشبۃ فی جدارہ، ثم یقول ابو ہریرہ ما لی اراکم معرضین واللہ لأرمین بها بین اکتافکم
متفق علیہ رواہ وروی خشبہ بالاضافۃ والجمع وروی خشبۃ بالتنوین علی الافراد وقوله ما لی اراکم معرضین یعنی عن هذه السنہ۔ اب پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے اور پھر میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آج کے دور میں ہمارے جو گھر ہوتے ہیں یہ تو پکے لینٹر کے بنے ہوئے ہیں، ہاں کچھ ایسے گھر بھی بنائے جاتے ہیں جو ٹی آر اور گارڈر سے بنائے جاتے ہیں، یا کوئی ایسے گھر بھی بنائے جاتے ہیں جن کی چھتیں لکڑی کی بنائی جاتی ہیں۔ اب میرے پڑوس میں کوئی آدمی رہتا ہے اور یہاں پہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں تو اس کی دیوار کے ساتھ مجھے الگ سے ایک دیوار کھڑی کرنی ہے تاکہ میں اپنی سائڈ پہ جو گارڈر ہے، جو لکڑی ہے، وہ اس کے اوپر رکھ سکوں اور میری یہ چھت اس کی آگے نہ جائے اور اس کی چھت میری نہ اوپر نہ آئے، یہ عموماً سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ میں نے پہلے گھر بنا لیا اور میری دیوار بنی ہوئی ہے، اب میرے پڑوس میں دوسرا گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنا لینٹر میری اس دیوار کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، یا اپنی جو ہے وہ لکڑی اپنے چھت کی میری اس دیوار پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میری دیوار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میرے گھر کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تو اس کو رکھنے دینی چاہیے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ تم اپنی دیوار الگ سے بناؤ، اپنی دیوار کے اوپر ہی اپنے جو ہے وہ گارڈر اور ٹیر رکھو، میری دیوار کو ٹچ نہ کرے، میری دیوار خراب ہو جائے گی۔ ہاں اگر نقصان ہوتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے اس پڑوسی کو جو آپ کے ساتھ گھر بنانے والا ہے، اگر وہ کوئی لکڑی آپ کی دیوار پہ رکھنا چاہتا ہے یا لکڑیاں رکھنا چاہتا ہے، مطلب یہ کہ چھت اس طرح ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ چھت کا کنارہ آپ کی بنائی ہوئی دیوار پہ آ جائے، تو اس کو آنے دو اور اس کو منع نہ کرو۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ بظاہر انسان کو تھوڑا سا برداشت کرنا مشکل سا ہوتا ہے، جی میں نے گھر بنایا، میں نے اس دیوار کے اوپر اتنے لاکھ روپے لگا دیے ہیں، اب یہ پڑوسی کو یہ دیوار بنی بنائی مل گئی ہے، تو تھوڑا سا انسان کے دل میں آتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تمہارے دلوں میں سننے والوں کو، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو بھی حدیث بیان کر رہے ہیں جو صحابہ نہیں ہیں، بعد میں تابعین ہیں اور لوگ ہیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے کہ شاید تمہارے دلوں میں یہ بات ہضم، یعنی تمہارے دلوں میں یہ پوری طرح بات شاید تمہیں اس میں سے نہ پوری ہو رہی ہو، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے اوپر پیش کر کے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث کا ذرا ترجمہ سنیے۔ فرمایا وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنع جار جارہ، نہ منع کرے کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو ان یغرس خشبۃ، کہ وہ کوئی لکڑی لگائے فی جدارہ، اس کی دیوار میں۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما لی اراکم عنہا معرضین، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم گویا کہ اس چیز کو اس سے تھوڑا سا اعراض کر رہے ہو، یعنی تم اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا بے توجہی کر رہے ہو۔ واللہ لأرمین بہا بین اکتافکم، اللہ کی قسم میں اس بات کو تمہارے کندھوں کے درمیان، یعنی تمہارے سامنے جو ہے وہ ڈال کے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور آگے اس میں جو لفظ خشبہ، اس کو دو انداز سے بیان کیا گیا حدیث کے الفاظ میں۔ خشبہ یعنی خشبہ، آگے ہا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور خشبہ جو ہے وہ اضافت ہے، اور جمع کے ساتھ خشبتاً نہیں بلکہ خشبہ، خشبہ آخر میں گول تا لگا دی جائے تو یہ جمع بن جاتا ہے، یعنی اس انداز سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ جمع لگائی جائے تو تا لگائی جائے تو واحد کا معنی، خشبتاً واحد کا معنی، اور تا ہٹا دی جائے تو جمع کا معنی، کہ یہ جمع اور اضافت کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ورویہ، اور تا کے ساتھ بھی بیان کیا گیا، تنوین کے ساتھ، خشبتاً کوئی ایک لکڑی، یعنی لکڑیاں یا لکڑی دونوں طرح سے حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک لکڑی رکھنا چاہے
یا زیادہ لکڑیاں رکھنا چاہتا ہے تمہاری دیوار پہ، اپنی چھت تمہاری دیوار کے ساتھ ڈالنا چاہتا ہے تو مت منع کرو۔ فرمایا اس حدیث میں جو لکڑی کا الفاظ ہیں یہ ایک کے بھی آیا، جمع کے بھی آیا ہے۔ فرمایا کہ اس بات سے کیوں منہ موڑ رہے ہو، کیوں اعراض کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق میں یہ حق بھی بیان کیا ہے کہ اپنے ساتھ والا اگر کوئی گھر بنا رہا ہے اور تمہاری دیوار سے وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس دیوار سے، تمہارے والی دیوار سے کوئی فائدہ اٹھا کر تجھے کوئی نقصان نہیں اگر ہوتا ہے تو اس کے اٹھانے دیا جائے، اور یہ بھی اس پڑوسی کا ایک حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی روایت ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق علیہ۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پر تو پھر اس پر لازم ہے فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے ساتھ اپنے قریب کے رہنے والے لوگ جو اس کے نیبر میں رہنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ دے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی مہمانی کرے، اس کی عزت کرے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کا انتظام کرے۔ یہ ہے دوسرا حکم۔ تیسرا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے، تیسرا حکم یہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، اسے چاہیے یا تو زبان سے خیر اور بھلائی کے الفاظ نکالے یا پھر چپ ہو جائے، او لیسکت، یا چپ ہو جائے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اپنے پڑوس والوں کو تکلیف نہ دینا، اور اگر اللہ پہ ایمان ہے تو اپنے مہمان کی مہمانی کرنا، اکرام کرنا، اور اگر اللہ پہ ایمان ہے تو پھر یا تو زبان سے وہ بولو جو خیر ہے یا پھر چپ ہو جاؤ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ٹیں ٹاں فلاں فلاں، اور پتہ نہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی خیر ہے، یہ بھی تو چیزیں ہی ہیں۔ نہیں، زبان کا استعمال اس طرح کیا جائے یا تو خیر اور بھلائی میں ہو یا پھر انسان چپ ہو جائے۔ اور یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ، روایت ہے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شریح الخزاعی ہے، رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، رواہ مسلم بہذا الالفاظ ورواہ البخاری بعضہ۔ پچھلی روایت اور یہ روایت کے الفاظ یعنی الفاظ بھی قریب ہیں اور معنی بھی وہی ہیں، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی جن کا نام ابو شریح الخزاعی ہے، ان کا نام کیا تھا؟ ان کے نام کے اندر میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان کا نام خویلد تھا یا ان کا نام عمر بن خویلد تھا یا ان کا نام کعب بن عمر تھا، اور یا ان کا نام عبد الرحمن تھا۔
یعنی نام کے اندر اختلاف ہے، کنیت یہی ہے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کچھ مشہور حدیثوں کے یہ راوی ہیں۔ پھر اس کے بعد خزاعہ جو قبیلہ ہے، یعنی بنی کعب بن خزاعہ قبیلہ سے بنو کعب کی جو شاخ ہے، ان میں سے یعنی پہلے لوگوں میں سے ایمان لانے والے یہ تھے۔ اور یہ صحابی جو ہیں یعنی مکہ مدینہ میں سن 63 ہجری کو، یا بعض روایت کے مطابق 68 ہجری کو وفات پا گئے تھے۔ باقی ان کے حالات، زندگی کے حالات کوئی زیادہ معروف نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اسلام لائے ہیں فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے، اور پھر اس کے بعد سن 68 یعنی 68 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے، اور مدینہ کے عقل مند لوگوں میں یہ سمجھے جاتے تھے۔ کنیت ابو شریح الخزاعی ہے، بنو خزاعہ کی شاخ جو ہے بنو کعب سے ان کا تعلق تھا، اور یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ وہی ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، فلیحسن الی جارہ۔ پیچھے والی حدیث کے جو الفاظ تھے وہاں تھا فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوس کو تکلیف نہیں دینی، اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ اب اس میں تھوڑا سا اضافہ موجود ہے، ایک ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور ایک ہے اس پہ احسان بھی کرنا ہے، ایک اگلا بات بھی ہے۔ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، تو اسے چاہیے اپنے پڑوس والوں پہ احسان کرتا رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ لین دین کرتا رہے۔ اور اگلا ٹکڑا سیم ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ، آگے فرمایا جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یا تو خیر کے الفاظ بولے یا پھر چپ ہو جائے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، میرے پاس اگر چیز ایک ہے اور میرے پڑوس میں رہنے والے دو لوگ ہیں، تو فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، تو میں کس کو جو ہے وہ ہدیے میں دوں، کس کو جو ہے وہ چیز دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا، کہ ان دونوں میں سے جس کا دروازہ، جس کا ڈور آپ کے ڈور کے قریب ہے نا، اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان کے پڑوس میں ادھر بھی کوئی رہتا ہے، ادھر بھی کوئی رہتا ہے، لیکن چیز ایک ہے، اب کسی ایک کو دینی ہے، اس کو یا اس کو، تو کس کو دینی چاہیے؟ جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ، ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی اللہ کے ہاں وہ ہیں، یعنی
جو آپ کے قریبی ساتھی ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو بھی آپ کے کوئی ساتھی ہیں، ان میں سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے خیرہم لصاحبہ، جو اپنے دوسرے صاحب اور اپنے دوست کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی کرنے والا ہو۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، اور پڑوسیوں میں سے وہ سب سے اچھا پڑوسی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اس کو ہے خیرہم لجارہ، جو اپنے دوسرے پڑوسی کے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہوتا ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث حسن۔ اس حدیث میں بھی یہ بتانا مقصد ہے، اس حدیث میں بھی یہ چیز بتانا مقصد ہے کہ انسان کے یعنی بہت سارے دوست ہو سکتے ہیں، جو دوستوں میں سے اچھا دوست کون ہے؟ جو دوسرے دوستوں کا خیال رکھتا ہے، جو دوسرے دوستوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں میں سے کون پڑوسی اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ دنیا میں تو کہہ سکتے ہیں نا فلانے اچھے ہیں، فلانے کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون اچھے لوگ ہیں؟ جو اپنے دوسرے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے دوسرے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان چیزوں کے ذریعے انسان بعض دفعہ چھوٹی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مراتب بڑے حاصل کر لیتا ہے۔ قیامت والے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا نا، تو وزن میں آنے والی جو سب سے بڑی چیزیں ہوں گی نا، وہ انسان کے اخلاق ہوں گے، انسان کے یہ والے معاملات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک بری عورت جو کردار میں بری تھی، اس نے ایک بھوکے جو ہے یا پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے معاف کر دیا تھا۔ ایک بری عورت کے کردار کو ایک کتے کو پانی پلانے سے اگر اللہ معاف کر سکتا ہے، تو دوسرے انسانوں کی خدمت کرنے پہ اللہ تعالیٰ کتنے مرتبے دے سکتا ہے۔ اور پھر ان دوسرے انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیٹیگری بنائی ہیں۔ یہ حق ہے تیرے قریبی رشتہ داروں کا، یہ حق ہے تیرے پڑوسیوں کا، یہ حق ہے تیرے قریبی، یہ تیرے والدین کا۔ ہر ایک کا الگ الگ نام لے کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اگر ہم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، دیکھیں یہ چیز پہ اس وقت میرے پاس شاید وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں دوسرے گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، اور اس دوسرے گھر میں اللہ معافی دے شیطان کی اور وہ بڑے میوزک کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں دوسرے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے۔ جو اسلام، جو ایک ایسا گوہر حقیقی ہمارے پاس موجود ہے، یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ کسی کو دینے کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی چیز موجود ہو، نہیں، جو موجود ہے آپ کے پاس وہی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے اتنے لاکھوں، اتنے کروڑوں، اتنے اربوں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ انسان کا اخلاص ہے۔ اور جب کسی رشتہ دار پہ، کسی قریبی پہ احسان کریں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پڑوسی کو دیا جائے نا، تو یہ مت سمجھیں کہ اب اس کے پاس جو ہوگا مجھے زیادہ ملے گا، نہیں۔ آج کل کسی کی شادی بیاہ میں کچھ وہ اللہ معافی دے، ایک تو وہ نیوندرا اور رسم بھی شروع ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو دیتے ہیں نا تو لکھا جاتا ہے تاکہ اگلی دفعہ جب یہ ہمیں دیں تو ساتھ کچھ زیادہ کر کے دیں۔ یہ جائز نہیں۔ انسان جتنی استطاعت میں دے سکتا ہے دے، بس وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِهَا۔ ہاں حکم موجود ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو اچھے بول دیتا ہے، اچھے کلمات سے مخاطب کرتا ہے، تو اس سے اور اچھے کلمات پہ مخاطب کرو،
اور اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے آپ اس سے اوپر اس کو جو ہے دیں. آج کل گفٹ صرف وہاں دیے جاتے ہیں جہاں دنیا کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں. افسوس کہ کاش اس کو اللہ کی رضا کے لیے بھی کر دیا جائے. ایسے لوگوں کو بھی ہدیہ دے دیں جن کے سے تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع ہو کر بہت بڑی نیکیاں جو ہے بن جاتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام احادیث کو سمجھنے کی اور ان تمام احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک لمبا باب شروع ہو رہا ہے والدین کا صلہ رحمی کا، اگرچہ اس میں بھی یہ باتیں ہیں لیکن اس میں ایک خاص یہاں پڑوسی تھا وہاں ایک صلہ رحمی آ جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.